کا کرم ہے اور بغیر واسطے کے بھی کیفیات اور منازل کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اولیاء اللہ اور درجہ سلوک میں جو لوگ اولیاء اللہ کے راستے کو سمجھتے ہیں اور سالک ہیں، طالب ہیں اس راستے کے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جس طرح وسائط اور وسائل ہوتے ہیں، اسی طرح منازل سلوک میں بھی وسائط اور منازل ہوتی ہیں اور اس میں بھی درجات ہیں، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے قرب کی منزلوں کے لیے بھی کچھ اپنے ملازم مقرر فرمائے ہیں اور اپنے نائب مقرر فرمائے ہیں، اور ان میں اقطاب بھی ہیں، ان میں اوتاد بھی ہیں، ان میں ابدال بھی ہیں، ان میں غوث بھی ہیں، ان میں افراد بھی ہیں، ان کے بڑے درجات ہیں، اور دنیا کے تمام معاملات ان کی چاہت کے تابع ہیں۔ حکم ہوتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر عہد میں، ہر دور میں 30 ایسے ابدال زمین پر موجود ہوتے ہیں کہ جن کی توسط سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کو رزق تقسیم فرماتا ہے، اور جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش نازل فرماتا ہے، اور جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ مضطرب لوگوں کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ وہ وسائط ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کا کوئی ذکر قرآن و سنت میں نہیں۔ آپ کس طرح یہ درجات بیان کر رہے ہیں؟ یہ سنت ہے، میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا الابدال فی امتی سلاسونا، ایک ابدال اگر انتقال کر جائے، فرمایا اس وقت تک اس کی میت دفن نہیں ہو سکتی، اس کا بدن زمین کے حوالے نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ دوسرا ابدال اس کے جنازے کی امامت نہ کرائے۔ کیوں؟ فرمایا 30 ایک وقت میں یہ بندے اگر موجود نہ ہو اور قضاء و قدر ان کے حوالے نہ کر دی جائے تو زمین میں فسادات واقع ہو جائے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، فرمایا اگر ابدال زمین میں موجود نہ ہو، اولیاء زمین میں موجود نہ ہو، اقطاب زمین میں موجود نہ ہو، تو بدکار لوگوں اور بدعمل لوگوں کی معصیت سے زمین فنا ہو جائے۔ رب جب یہ ارادہ فرماتا ہے کہ میں ان کے بدعملیوں کی وجہ سے زمین کو تباہ و برباد کر دوں، فرمایا اللہ کی نظر اپنے ولیوں کے چہرے پر چلی جاتی ہے اور ان کے سجدوں پر چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کے بدلے میں گناہگاروں سے بھی عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ بھائی اس طرح کا نعرہ سننے کا میں عادی نہیں ہوں۔ نعرہ رسالت، چاروں کونوں سے ایک جیسی آواز آنی چاہیے، نعرہ رسالت۔ اولیاء اللہ کیا کر سکتے ہیں جی؟ ابھی یہ رکا ہے میرے پاس، میں نے کہا اور کیا کریں جی؟ بہم ترزقونا وبہم تنصرونا وبہم تمترونا، رزق ملے ان کی برکت سے، اللہ مدد کرے مومنوں کی ان کی برکت سے، اللہ بارش نازل کرے ان کی برکت سے، نظام سارا ان کی برکت سے۔ ابھی آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر ان کی برکات کیا ہے؟ حدیث سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدکاروں اور بد عملوں کی وجہ سے زمین پر ارادہ فرما لیتا ہے عذاب کے نزول کا۔ لولا عباد اللہ رکعن وصبیۃ ردعن وبہائم ردعن لصب علیکم العذاب صبا، فرمایا قریب ہے کہ عذاب تم پر انڈیل دیا جائے، عذاب تم پر بہا دیا جائے، ہلاکتیں تم پر نازل کر دی جائے اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بندے حالت رکوع میں ہیں، ہمارے بندے حالت قیام میں ہیں، ہمارے بندے حالت سجدہ میں ہیں، ہمارے بندے قرآن کی ترویج میں ہیں، ہمارے بندے حدیث کی روایت میں ہیں، ہمارے بندے اللہ کا
ذکر دلوں میں بو رہے ہیں اور آباد کر رہے ہیں، میں ان بندوں کی برکت سے بروں کو بھی فرصت دے دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس غوث العظم حضرت شاہ صاحب۔ حدیث مبارکہ ہے، فرمائے ان اللہ لا يدفع بالمسلم الصالح، ایک اللہ کے ولی کی برکت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا فائدہ ہے جی؟ اولیاء اللہ فائدہ ہے، وہ تو نافع اور دار نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں دے سکتے، کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ آپ نافع اور دار نہ ہونا یہ اللہ کے ولیوں کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو جنرل صاحب کے دوستوں کی بھی شان ہے، جسے چاہیں تھانے کرا دیتے ہیں، جسے چاہیں تھانے سے اٹھوا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ایک چھوٹے سے حکمران کے دوستوں کی یہ شان ہے، تو احکم الحاکمین کے دوست ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس کے قیامت کے دن اس کے تھانے سے مجرموں کو نہ چھڑا سکے؟ فرمایا دنیا کے بادشاہ اگر دنیا کے تھانوں سے دنیا کے بادشاہوں کے دوست مجرموں کو اٹھا سکتے ہیں، فرمایا میرے دوستوں کی شان دیکھنا، جس طرف ان کی چشمے کرم ہوگی، ہزاروں لاکھوں کو مجرم جو پکڑے ہوئے ہوں گے گناہگاروں میں، حضور غوث الثقلین جیسی ہستیوں کے ایک اشارہ شفاعت سے ان کو جہنموں سے نکال کر جنتوں میں داخل کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس غوث العظم۔ اور یہ قرآن مقدس کا اعلان ہے۔ شاہ جی یہ تصور بڑا خوش کن ہے، آپ کہتے ہیں بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن واقعی ایسا ہے؟ میں نے کہا اگر ایسا نہ ہو تو میں کیسے بیان کروں، اس لیے کہ مجھے تو جواب دینا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں منہ زبانی نہیں کہہ سکتا اس بات، کہتے فلانا منہ زبانی کہتا ہے، میں منہ زبانی اس بات کو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مجھے دکھانا پڑے گا صاحب کہاں آتے۔ میں نے کہا اٹھاؤ قرآن، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، وہ جو مومن کامل ہیں اور جنہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہہ دو سبحان اللہ، شاہ کو شریف آنے والوں پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، وہ جو ان کی حلقہ روحانیت میں داخل ہو گئے، وہ کہ جنہوں نے صاحب نسبت کی ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جنہوں نے ان کا رنگ اختیار کر لیا۔ جو میں تفسیر عرض کر رہا ہوں یہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ وَاتَّبَعَتْهُمْ کا جو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھی، یہ لفظ نہ موجود ہوں تو میں مجرم ہوں، اور اگر موجود ہوں تو آپ کی سبحان اللہ میں کوئی رکاوٹ ہو تو پھر آپ مجرم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، جنہوں نے نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کر لی، الحقنا بہم ذریتہم، فرمایا میں ان ولیوں کے ساتھ ان کی جسمانی اور روحانی اولاد کو جنتوں میں بھی جمع کر دوں گا، اور اگر اس نسبت سے کوئی ان سے دور ہوگا تو میں اپنے ولیوں کی شفاعت ان کے مرید کے حق میں قبول کرتے ہوئے جہنم سے نکال کر اسے ولی کی حلقہ میں جنت میں داخل فرما دوں۔ آپ نے منکروں سے سنا ہوگا، ذرا زور سے بولیں، ذرا زندگی کا ثبوت دینا، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ آستانے زندگی بانٹتے ہیں، مایوسیاں دور کرتے ہیں، اضطراب دور کرتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، اجتماع خاطر نصیب ہوتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ مطمئن مسلمانوں کی طرح زور سے کرو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پیار سے پکارو یا رسول اللہ۔ بد نصیب لوگوں کی تقریر یہ ہوتی ہے کرتے ہیں وہ، اور کس آیت سے استدلال کریں گے پڑھیں گے تو وہ بھی قرآن ہی آخر، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ دن بڑا سخت ہے، بھائی بھائی سے دور بھاگتا ہے، ماں بیٹے سے دور بھاگتی ہے، باپ بیٹے سے دور بھاگتا ہے، امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اولاد ساتھ نہیں دیتی،
میں نے کہا